علامہ اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں اس کے 4 بند ہو چکے، تو تیسرا اور چوتھا میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں اور 5ویں سے شروع کرتے ہیں۔ گریہ سرشار سے بنیاد جہاں پائندہ ہے۔ گریہ سرشار مسلسل گریا، مسلسل رونا۔ گریہ سرشار سے بنیاد جہاں پائندہ ہے، اور درد کے عرفان سے عقل سنگ دل شرمندہ ہے۔ موج دود آہ سے آئینہ ہے روشن میرا، گنج آبا ورد سے معمور ہے دامن میرا۔ حیرتی ہوں میں تیری تصویر کے اعجاز کا، رخ بدل ڈالا ہے جس نے وقت کی پرواز کا۔ رفتہ و حاضر کو گویا پا بپا اس نے کیا، رفتہ و حاضر کو گویا پا بپا اس نے کیا۔ عہد طفلی سے مجھے پھر آشنا اس نے کیا، اور جب تیرے دامن میں پلتی تھی وہ جانے ناتواں، بات سے اچھی طرح محرم نہ تھی جس کی زباں۔ اور اب چرچے ہیں جس کی شوخ یہ گفتار کے، اور اب چرچے ہیں جس کی شوخ یہ گفتار کے، بے بہا موتی ہیں جس کی چشمے گوہر بار کے۔ علم کی سنجیدہ گفتاری، بڑھاپے کا شعور، دنیاوی اعزاز کی شوکت، جوانی کا غرور۔ زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، اور صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم۔ بے تکلف خندہ زن ہیں، فکر سے آزاد ہیں، بے تکلف خندہ زن ہیں، فکر سے آزاد ہیں، اور پھر اسی کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہیں۔ اب 5واں بند۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ یہ ہمارے بچپن کا دور بھی کسی قسم کا تھا، خطوط کا زمانہ، خطوط کا رواج تھا۔ آج کل تو اس کی اتنی اہمیت نہیں رہی، لیکن پہلے خطوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا جاتا تھا۔ خود مجھے اپنی والدہ کے سلسلے میں یہ تجربہ ہے کہ میرے خط کا وہ بہت بے چینی سے انتظار کیا کرتی تھی۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ خاک مرقد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ خاک مرقد قبر کی مٹی، تو خاک مرقد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اب رات کو، جو آدھی رات کو میرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی آپ، تو اب کون میرے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کیا کرے گا۔ اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ دفتر ہستی میں تھی زرین ورق تیری حیات، دفتر ہستی، ہستی کی کتاب، اور زرین ورق سنہری صفحہ، تو ہستی کی کتاب کا سنہری ورق تھی آپ کی ذات۔ دفتر ہستی میں تھی زرین ورق تیری حیات، اور تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات، دین و دنیا کا پورا سبق آپ کی ذات سے ملتا تھا۔ دفتر ہستی میں تھی زرین ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، اور جب تیری خدمت کے قابل میں ہوا تو چل بسی۔ ساری زندگی آپ کی محبت میرے اوپر نشاور ہوتی رہی، اور جب میں آپ کی خدمت کے کچھ قابل ہوا تو آپ رخصت ہو گئی۔ وہ جواں قامت میں ہے جو صورت سروے بلند، یہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ ہے کہ جو لمبے قد کے تھے، کہ وہ جواں صورت میں ہے جو، وہ جواں قامت میں ہے جو قد و قامت میں ہے، صورت سروے بلند، اونچے درخت جیسا قد ہے جن کا۔ تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرہ مند، وہ جواں قامت میں ہے جو صورت سروے بلند، اور تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرہ مند، یعنی جس کو یہ سعادت مجھ سے زیادہ حاصل رہی آپ کی خدمت کی۔ وہ جواں قامت میں ہے جو صورت سروے بلند، تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرہ مند۔
کاروبار زندگانی میں وہ ہم پہلو میرا، وہ محبت میں تیری تصویر وہ بازو میرا. یہ بھی بھائی ہی کے بارے میں اشارہ ہے کہ جو محبت میں آپ کی تصویر ہے، اور لمبے قد کے ہیں، وہ کاروبار زندگانی میں ہم پہلو ہیں، ظاہر ہے برابر کے بھائی ہیں. تو کاروبار زندگانی میں وہ ہم پہلو میرا، وہ محبت میں تیری تصویر وہ بازو میرا. تجھ کو مثل طفل کے بے دست و پار ہوتا ہے وہ آپ کی یاد میں جو گریہ زاری کر رہا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ تجھ کو مثل طفل کے بے دست و پا روتا ہے وہ، ایک ایسے بچے کی طرح جو جیسے چھوٹا بچہ جس کے ہاتھ پاؤں بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرتے، تو اس طرح سے وہ گریہ زاری کر رہا ہے کہ تجھ کو مثل طفل کے بے دست و پار ہوتا ہے وہ، اور صبر سے نا آشنا صبح و مسار ہوتا ہے وہ، صبح اور شام ہر وقت آہوزاری کر رہا ہے. تجھ کو مثل طفل کے بے دست و پار ہوتا ہے وہ، اور صبر سے نا آشنا صبح و مسار ہوتا ہے وہ، اور تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی. جو تخم، جو محبت کا بیج آپ ہماری جانوں کی کھیتی میں بو گئی ہیں، ہمارے خاندان میں جو محبت کا بیج آپ نے بویا، تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی. تو ہمارا جو یہ مشترکہ غم ہے، آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کا غم، جو مشترک غم ہے، اس مشترک ہونے کی وجہ سے یہ جو آپ کی محبت تھی، اس کا جو بیج آپ نے بویا تھا، وہ ہمارے خاندان میں ہم سب میں اور مستحکم ہو گیا، اور مستحکم ہو گئی محبت. تو یہ ایک اور بند پورا ہوا، 5واں. چھٹا بند، آہ یہ دنیا یہ ماتم خانہ برنا و پیر. برنا جوان کو کہتے ہیں اور پیر بوڑھے کو، تو جہاں بوڑھے اور جوان کا ماتم ہوتا ہے. آہ یہ دنیا یہ ماتم خانہ برنا و پیر، آدمی ہے کس طلسم دوش فردا میں اسیر. اور آدمی کس آج اور کل میں پھنسا ہوا ہے. کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت. موت کتنی مشکل ہے، زندگی کتنی آسان ہے. اور زمانے میں ہوا کی طرح، جیسے گلشن میں ہوا چلتی ہے، ہوا کی طرح عام ہے موت. کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت. زلزلے ہیں قحط ہیں، زلزلے ہیں بجلیاں ہیں، قحط ہیں آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں. زمانے کو کی بیٹیاں، دختران مادر ایام، زمانے کی بیٹیاں کیسی کیسی ہیں، کس کس شکل کی ہیں. زلزلے، بجلیاں، آلام، قحط اس شکل میں ہیں کہ کیسی کیسی زمانے کے کیسے کیسے روپ ہیں، اس وقت کی کیسی کیسی اس کی ستم ظریفیاں ہیں، کیسے کیسے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں، زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں. کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت. کلبہ افلاس، مفلس کی جھونپڑی، وہاں پہ بھی موت ہے، اور دولت کے کاشانے میں بھی موت ہے. دولت کا جو محلات ہیں ان میں بھی موت ہے. کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، اور دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت. دشت و در جنگل میں، صحرا میں، در صحرا ویرانہ. دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت. ہر جگہ موت ہے. اور موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں. موت قلزم خاموش جو بظاہر پرسکون سمندر ہے، اس میں بھی ہنگامہ آ رہا ہے، اور پرسکون بہتے ہوئے پانی میں بھی موجیں جہازوں کو پلٹ دیتی ہیں، کشتیوں کو ڈبو دیتی ہیں.
نہ مجال شکوہ ہے نہ طاقت گفتار ہے، نہ تو شکوہ کرنے کی مجال ہے اور نہ بات کرنے کی طاقت ہے۔ نہ مجال شکوہ ہے نہ طاقت گفتار ہے۔ زندگانی کیا ہے، ایک توق گلو افشار ہے۔ زندگی کیا ہے، ایک توق ہے جو گلے میں پڑا ہوا ہے، جو گلے کو گھونٹ رہا ہے۔ زندگانی کیا ہے، ایک توق گلو افشار ہے۔ قافلے میں غیر فریاد درا کچھ بھی نہیں، اور قافلے میں چلنے کی آواز جو گھنٹی ہے، چلنے کی گھنٹی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چلو چلو کی ایک صدا بلند ہو رہی ہے کہ چلو، سارا قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ قافلے میں غیر فریاد درا کچھ بھی نہیں، اور ایک متاع دید تر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کی دولت، واحد دولت کیا ہے؟ ایک تر آنکھ، دید تر، جو کسی کی یاد میں روتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی متاع، کوئی دولت نہیں ہے۔ تو ایک متاع دید تر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قافلے میں غیر فریاد درا کچھ بھی نہیں۔ فریاد درا چلنے کی، چلو 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 کی آواز۔ قافلے میں غیر فریاد درا کچھ بھی نہیں، ایک متاع دید تر کے سوا کچھ بھی نہیں۔